اور دنیا میں حکومت چونکہ ماضی میں مذہبی لوگوں کی رہی ہے، ہمیشہ ماضی میں حکومتیں جو کی ہیں نا وہ مذہب نے کی ہیں. آج اس پہ ساری دنیا متفق ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے سپر پاور اسلام تھا، مسلمان تھے نا، خلافت عثمانیہ. میں ابھی کل ایک کتاب دیکھی جامعۃ الرشید میں، مجلۃ الاحکام. آپ حیران ہو گے یار تاریخ کیسی مسخ ہوتی ہے، کیسا مسلمانوں کا ماضی پلٹا ہے. مجلۃ الاحکام ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. خلافت عثمانیہ میں جو اسلامک لا تھا نا، جو قرآن سے، حدیث سے، فقہ کی کتابوں سے اخذ کر کے، ایک جزیے نہیں ہوتے، جیسے آپ جب کسی وکیل سے رابطہ کریں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں دکھائے گا نا آپ کو، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ حکم ہے، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ سزا ہے، فلاں وہ اتنی لمبی لمبی آج کل جو انگلش میں کتابیں ہوتی ہیں وکیل پڑھتے ہیں، پھر جج عدالت میں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 20 پہ 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں. جج وہ کتاب کھول کے دیکھتا ہے، کہتا ہے ایسے 3 ثبوت اور چاہیے مجھے. وہ کنورٹ کر دیا ہم لوگوں نے اس کو آسانی کے لیے کہ اب جج صاحب کیا میں آرٹیکل صفحہ نمبر 20 پہ آرٹیکل نمبر 356 پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، سیدھا سیدھا صفحہ نمبر 20 پہ میں نے آپ کے لیے کیا رکھ دیے، 5-5 ہزار کے 2 نوٹ رکھ دیے. سمجھ رہے نا؟ تو جج بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار چلو صحیح ہے. تو اسلامی عدالتوں میں نا وہ فقہ پڑھایا جاتا تھا. جیسے فتاوی عالمگیریہ، یہ وہ فقہ کی کتاب ہے جو 500 علماء نے عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ ہندوستان کا لا مرتب کیا تھا، جس کو آج ہمارے لبرل لوگ اور جو لوگ فرقواریت پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں سرکاری آرڈر پہ تیار کی گئی سرکاری مولویوں کا ایک. اصل میں چونکہ ان کو تو اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے نا بیچاروں کو، 1,000 سال مسلمانوں نے جس لا کو فالو کیا یہ اس کی ایسے دھجیاں اڑاتے ہیں کہ وہ اسلامی لا تھا ہی نہیں. اب یہ بتائیں گے ہمیں اسلامک لا تھا کیا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بتائیں گے آج کے ٹچے. تو اس کو ایسے کہتے ہیں سرکاری مولویوں کا لکھا ہوا. گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ایک کام ہوا ہے، حکومت نے لگایا علماء کے ذمے کہ آپ جزیات لکھیں چھوٹی چھوٹی اور اس کو ہم لا کا حصہ بنائیں گے، تو یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام تھا. آج حکومت یہ نہیں کرتی. یہ کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے، تو وہاں کے علماء کو تو کوئی حکومت کا ٹچا نہیں کہتا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پابندی لگے گی. سعودی عرب کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ اس نے علماء کے ذمہ لگایا کہ بھائی آپ جو قانون پہلے سے مرتب ہے وہ تو ہے، لیکن جدید مسائل میں علماء رائے قائم کر کے قانون کو مرتب کریں، تو بہت اچھا کام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسلامی حکومت تھی کہ چونکہ بہت بڑی دنیا میں خلافت عثمانیہ تھی اور وہ آئین کا حصہ تھا، وہ لا مجلۃ الاحکام العدلیہ، عدالتی قوانین، تو گورے بھی اس کی شرح لکھا کرتے تھے بیٹھ کے، سمجھ رہے ہیں. تو بہت سی شروحات اس کی گوروں نے لکھی، انگریزوں نے لکھی ہے. وہ عربی سیکھتے تھے کیونکہ دنیا کی ضرورت تھی وہ. تو حیرانی کی بات یہ کہ ایک گورا اس میں لکھ رہا ہے ایک شرح میں کہ یہ جو علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اقوال ہیں، ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس قول پر ہے. یہ تو خالص علماء کی اصطلاح ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے. تو گورا لکھ رہا ہے کہ اس میں مفتہ بھی قول یہ ہے، حالانکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا. یعنی کیا اسلام کی ایک وہ گورے کیسے ہمارے ماتحت ہو کے رہا کرتے تھے کہ ہمارے قانون کی شروحات لکھا کرتے تھے. حدیث پہ ایک انگریز نے کام کیا ہے. یہ تو اب تو انٹرنیٹ پہ حدیث کا ریسرچ کرنا بہت آسان ہو گیا نا، گوگل پہ آپ حدیث کے 2-3 الفاظ لکھو پوری حدیثیں آ جاتی ہیں. جب تک یہ نہیں تھا گوروں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں، حدیث کی تحقیق کے لیے نا المعجم جسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں دارالافتاء والارشاد میں گورے کی کتاب تھی. اس میں یہ تھا کہ آپ حدیث کا کوئی بھی لفظ ڈالو تو پھر آپ پوری حدیث آپ کیسے، ایک لفظ آپ کو معلوم ہے نا تو اس آپ کے لیے کیسے، وہ پوری عربی میں وہ لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا سارے اسی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو گوروں کو پتا تھا یار جیسے چائنا کی ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں ٹوپی ہم پہن رہے، بنا کون رہا ہے؟ چائنا بنا. اس کو پتا ہے یار میں مذہب کو مانوں نہ مانوں ٹوپیاں مارکیٹ میں بکیں گی بہت. تو گورے ہمارے ماتحت رہا کرتے تھے اور ہمارے حکام کی شروحات لکھ رہے ہیں، اور اس میں لکھ رہے ہیں ابو حنیفہ کا، گورا لکھ رہا ہے ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس فلاں قول پر ہے، ٹھیک ہے نا، مفتبی قول یہ ہے. لیکن وہ ساری چودراہٹ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے جاتے ہی ارطغرل ڈرامے تک محدود رہ گئی ہے.
کم از کم طیب اردگان کا یہ خاندانی کام ہے، اور عمران خان کا بھی یہ خاندانی کام ہے کہ اس ارطغرل ڈرامے کو عمران خان نے ملک میں چلایا ہے۔ ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وزیر اعظم نے بتایا کہ میں نے اس ڈرامے کو ملک میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، اسی بیس پہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس کا اصل کلچر دکھایا جائے۔ عمران خان اچھا آدمی ہو یا نہیں ہو، یہ والا کام بہرحال اچھا کیا، کیونکہ میں کہیں کوئی تعریف کر دوں تو میرے پیچھے ایک یلغار کہ اس کو اچھا کہہ دیا تو مہنگائی اضافہ ہو گیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے کام اچھے کر رہے ہیں بھائی عمران خان دوسری شادی نہیں کر رہا، بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا یہ، ہاں نا، میرے لحاظ سے تو یہ بھی آپ کو پاس وسائل بھی ہیں، آپ وزیر اعظم ہو، آپ کی صحت بھی ہے، آپ 4 عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہو، تو آپ کیوں ایک پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہماری تو کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی۔ تو سارے کام عمران خان تھوڑی اچھا کر رہے ہیں، مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ والا کام بہرحال کیا کیا؟ اچھا کیا۔ اس سے کم از کم مسلمانوں کو یہ پتا چل گیا کہ ہم ہمیشہ سے مکھنچو نہیں رہے ہیں جیسے اب ہے نا ہم ورنہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا وہ سمجھتی ہے ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، بیکار فضول۔ ہماری نئی جنریشن یہی سمجھتی ہے ہم نے دنیا میں کبھی حکومت ہی نہیں کی ہے، ہمیشہ سے یہی ہمارے باپ تھے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بڑا خاندانی ہمارا ماضی تھا، بہت خاندانی ماضی تھا ہمارا، دنیا ہم سے پوچھتی تھی، دنیا ہم سے سیکھتی تھی۔ تو اور یہ زیادہ پرانے قصے نہیں ہیں، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، پورا ہندوستان تو ابھی کی بات ہے۔ ہندوستان میں تو آپ جو مغلیہ دور حکومت تھا، اور جامعۃ الرشید نے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ دیکھ لیے گا۔ خیر، تو اصل بات میں جو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا وہ تو میں اصل کرتا، ہماری اصل سب کی ایک ہے، لیکن اس کی مثال کیا دے رہا تھا میں اس پہ؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ماضی جاتے رہیں گے تو یہ ہفتے کے 7 دن آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملیں گے، یعنی ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ بڑی بڑی دنیا میں جو حکومتیں چلی ہیں اسلام کی چلی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یورپ تک مسلمان داخل ہونے والے تھے، تو یہ بھی مذہبی حکومت تھی یا لبرل لوگوں کی حکومت تھی؟ بولو نا، یہ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے۔ اتنی بڑے حصے پر حکومت کس نے کی؟ مذہب نے، اور آسمانی مذہب نے۔ اچھا، اس سے پہلے جو دنیا میں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ عیسائیوں کی ہوئی ہیں، سمجھتے ہو؟ وہ کس کی ہوئی ہیں؟ عیسائیوں نے وہ چودراہٹ کی ہے دنیا میں جو عیسائیوں کے بعد مسلمانوں نے کی ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ دان اس پر متفق ہیں، وہ جو ان کا روب اور دبدبا فلسطین، ان کے بہت بڑی خلافتیں عیسائیوں کی قائم ہوئی ہیں، تبھی آپ کو پوری دنیا میں چرچ نظر آئیں گے، قدیم صدیوں پرانے چرچ۔ اس دور میں ایسی لبرل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی کہ حکومت پارسیوں کی ہے تو چرچ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ، ایسا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر چرچ کہیں ہے قدیم چرچ، اس کا مطلب یہاں عیسائیوں نے حکومت کی ہے، ورنہ یہ چرچ نہیں ہوتے تھے پہلے، کوئی بننے تھوڑی دیتا تھا پہلے۔ عیسائیوں سے پہلے دنیا پہ حکومت جو کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ یہودیوں نے۔ اس پر بھی سارے تاریخ دان متفق ہیں۔ آپ یہ بات دیکھو قدر مشترک کہ یار حکومت ہمیشہ مذہب کے ہاتھ میں آ رہی، آسمانی مذہب کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں؟ وجہ کیا ہے کہ آسمانی مذاہب کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ تھے نا وہ کسی ایک چھتری کے نیچے تھے ہی نہیں، ان کے پاس سرے سے کوئی لا تھا ہی نہیں، کوئی قانون تھا ہی نہیں، اور کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھی جو ان کو جمع کر دے کسی ایک لا پہ، کیونکہ ممکن نہیں تھا۔ یہودیوں کا اگر پوری دنیا میں یہودیوں کو ایک لا کی اور ایک چھتری کے تحت جمع کیا ہے تو یہ پیغمبروں کے بغیر یہ کام عقلاً ممکن ہی نہیں تھا، تو یہ خود پیغمبروں کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ دیکھو یہ جب ممکن ہے جب کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس کے سامنے سب ہتھیار ڈال دیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس پیغمبر کے ہاتھ پہ ایسے مخیر العقول، تھوڑی گاڑی اردو ہے، یعنی ایسے معجزے نہ ظاہر ہوں جن کو عقل کہے کہ یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہودیوں سے لے کے چلتے ہیں، آج یہودیوں سے پہلے کی تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا، میں تو آج کے تاریخ دانوں کو کے حوالہ دے رہا ہوں، انگریز بھی متفق ہیں، یہودی بھی متفق ہیں، ہندو بھی وہ جو بھی ہسٹری پڑھے گا وہ کہے گا یار دنیا میں سب سے قدیم حکومت کس کی قائم ہوئی ہے؟ بولو، یہود کی۔ سب سے خاندانی حکومت
ماضی میں جو ہمیں جس کے آثار ملتے ہیں یہود کے ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو ایک لا کے تحت جمع کس نے کیا, ان کو مہذب بنایا کس نے؟ اس وقت تو تہذیب تھی نہیں, تہذیب آپ کو یہودیوں میں ملے گی ماضی میں, اس کے علاوہ آپ کو تہذیب نہیں ملے گی. بہن سے نکاح کا آپ کو ملے گا ماضی میں ان لوگوں میں, ماں سے نکاح کے تصورات میں پارسیوں میں ہوتا تھا, ماں سے نکاح, پھپھی سے نکاح, خالہ سے نکاح, یہودیوں میں نہیں تھا. تو یہ ساروں کو ایک چھتری کے تحت جمع کس نے کیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں صادر ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ورنہ کیوں لوگ مانیں گے کسی ایک کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور لاٹھی کے ذریعے حکومت جو حاصل کرتے ہیں نا, یا تو پیچھے نظریہ ہوگا یا بدماشی ہوگی. اگر بدماشی ہوتی تو لا اتنا بہترین مرتب نہ کیا جاتا کہ جس میں ماں کے حقوق ہیں, جس میں باپ کے حقوق ہیں, جس میں زنا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے, جس میں شراب کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. یہودیوں کے مذہب میں تو شراب بھی حرام, سود بھی حرام, زنا بھی حرام. تو اگر یہ بدماشی کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا تھا تو بدماش تو ان چیزوں کو حرام کرتا ہے, یہ اجازت کر دیتا ہے اس کی. وہ تو خود شراب پیتا ہے نا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے جو دعوت تھی وہ بہت ہی پاکیزہ دعوت تھی, اور اس دعوت کو دنیا میں غالب اللہ نے کیا ہے, وہ بدماشی کے زور پہ غالب نہیں ہوئی ہے. اور پوری دنیا میں مذہب حکومت کر نہیں سکتا جب تک کہ پیچھے مذہب کی موٹیویشن نہ ہو. مذہبی لوگ کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آتے ہیں. جو مذہب سے دور لوگ ہیں نا, وہ کبھی کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آ نہیں سکتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اگر قربانی دے کے غالب آئیں گے تو ہماری تو جان جائے گی نا. تو وہ تو دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لڑیں گے کیوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, امریکہ افغانستان میں آیا, اگر آپ اس جنگ کو الٹا کر لو, امریکہ والے طالبان جیسے پاورفل ہوتے, امریکہ والے کتنے پاورفل ہوتے؟ طالبان جیسے. اور طالبان والے امریکہ جیسے کمزور ہوتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ افغانستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کمزور ہوتے کتنے, وہ پاورفل ہوتے کتنے؟ امریکہ جیسے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوتی, یہ ہوتا وہ ہوتا. اور ادھر امریکہ ہوتا امریکہ ہی وہ, لیکن وہ کمزور کتنا ہوتا جتنے طالبان کمزور تھے یا افغانی کمزور تھے. تو کیا وہ ہمت کرتا افغانستان پہ حملہ کرنے کی اور جنگ لڑنے کی؟ بولو نا, کبھی بھی نہ. اس کو پتا یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب آپ کو نہیں بھائی, تمہاری فوجیوں میں جذبہ اتنا کوٹ کے بھر دو نا تم, کہ جو افغانیوں میں جذبہ ہے وہ ان امریکی فوجیوں میں کوٹ کے بھر دو, اور شہادت کے جذبے سے پٹ پٹائیں جا کے وہاں پہ. کہے گا بھائی کیوں لڑیں گے, میں اپنی فوج کو ختم کیوں کرواؤں, میرے پاس بچے گا کیا؟ ظاہر ہے اس نے جو حملہ کیا نا, وہ اس بیس پہ کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے, اتنے وسائل ہیں, اس کو یہ یقین تھا کہ میں افغانستان پہ چند سالوں میں مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا ہوں. لیکن سامنے جو لڑنے والے لوگ تھے, ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ لڑنے والے صحیح تھے یا غلط تھے, کیونکہ امریکہ بھی میرا بیان سنتا ہے, تو میں فی الحال یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ میں ان کو صحیح کہوں یا غلط کہوں. غلط کہوں تو وہ مجھے ماریں گے, صحیح کہوں تو وہ مجھے مارے گا. ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے, ہم تو مثال دے رہے ہیں. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد تھے, جو بھی تھے یار, فرض کر لو, لیکن تھے کمزور, یہ تو امریکہ بھی مانتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ دبے کیوں نہیں, ختم کیوں نہیں ہوئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی پاور 20 سال میں اس تحریک کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کر سکی؟ اس کا جواب امریکہ بھی یہی دے گا کہ یار وہ لڑ رہے ہیں خدا, ان کا یہ ان کے جذبہ ہے کہ یار یہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں. یہ ان کا, کسی نے ان کو غلط فہمی, امریکہ کے بقول کسی نے غلط سافٹ ویئر ان میں کیا کر دیے, انسٹال کر دیے, ان کو یہ الو بنا دیے معاذ اللہ کہ یار یہ جنت میں جائیں گے. تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو الو, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو نا, آپ بولو یار تم جنت میں جاؤ گے شہید ہونے کے بعد. تو وہ بھی جنت کی حور میں, انہوں نے حوروں کے قصے سنے ہوئے ہیں افغانیوں نے کہ حور ملتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ اس کو کہانیاں کہتے ہو, قصے کہتے ہو, یار انہوں نے اپنے مولویوں نے نا, ان کے مولویوں نے ان کو قصے سنا سنا کے الو بنایا ہوا ہے.
لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جن مولویوں نے الو بنایا ہوا ہے وہ مولوی سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں اس میں, تو کوئی اپنے آپ کو بھی الو بنا سکتا ہے؟ نہیں یار, یہ سمجھ میں یار یہ بہت مشکل کیس ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں یار قرآن حدیث کی باتیں کرتے نہیں, پتہ نہیں کیا الو بنا رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی میں قرآن حدیثی کو کھوپڑی میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ ہم تو اپنے حساب سے داخل کریں گے نا. تو اب میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ بھائی وہ اتنے کمزور تھے, پھر بھی یہ افغان قوم اپنے ملک کی اصلاح چاہتی نہیں ہے نا. وہ پہلے ہی صدر صاحب کابل چھوڑ کے بھاگ گئے, ان کو ساری بلی اس پہ ڈال دی. وہ اس لیے بھاگا, غلط کیا, نہیں بھاگنا چاہیے تھا, لیکن وہ اس لیے بھاگا. وہ کہہ رہے یار جب تم بھاگ گئے تو ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو, تم کیوں جا رہے ہو, تم کیوں ایگریمنٹ کر کے, تم ٹھیک ہے بھاگے نہیں, ایگریمنٹ کر کے نکل رہے ہو, تو یار جب تم چلے گئے تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے یہ. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں نے ان کو الو بنایا ہوا ہے, ان کے مذہبی لوگوں نے, افغانیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے الو بنایا ہوا ہے کہ یہ حوریں ملتی ہیں شہادت کے بعد, خوشبو کے واقعات سنا دیے کہ یہ خوشبو آتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور تمہیں یہ ملے گی جنت میں. تو بھائی آپ کے پاس موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ افغانیوں سے کروڑہا گنا زیادہ اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, جو بولنا آتا ہے, جو اسٹائل آپ کو دیا ہے, وہ افغانیوں کے پاس نہیں ہے. وہ کیسے جنت کی ترغیب دے رہے ہوں گے؟